فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج ہم پھر کسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر، اور میں نے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر اس ویڈیو میں بات کی تھی۔ تو آج جو ہے، آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسی ہی ہے اور اس میں بھی کچھ ایسے ہی ٹاپک ہیں، بٹ اس ویڈیو میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس عورتوں کے اوپر یہاں پر زیادہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی ڈومیسٹک وائلنس جیسے عورتوں کے اوپر یہاں پر زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں اور بہت سارے کنٹریز میں، ویسے ہی یہاں پر مردوں کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی مین ٹو سے کہ مردوں کے ساتھ آپ لوگ سوچیں گے کیا چیزیں ہوتی ہیں نا، تو مردوں کے ساتھ ان کو مینٹلی ابیوز کیا جاتا ہے، ان کو اسٹریس دیا جاتا ہے، ان کو ایموشنلی ابیوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو سب چیزیں مردوں کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ ان کی اپنی بیویاں کرتی ہیں۔ اور آپ لوگ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جہاں پر عورتوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ان کے ہسبینڈس کرتے ہیں اور ان کے ان لاز کرتے ہیں، ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پاکستان میں اور ایسی بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے گھروں میں مردوں کے ساتھ بھی مینٹلی ابیوز مردوں کو کیا جاتا ہے، ان کو ایموشنلی ابیوز کیا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ مینٹل اسٹریس دیا جاتا ہے ان کی بیوی کی طرف سے اور ان کی بیوی کے گھر والوں کی طرف سے، آئی مین ٹو سے کہ ان کے ان لاز کی طرف سے۔ تو مینٹلی ابیوز کا جو مطلب ہے اور مینٹلی اسٹریس کا جو مطلب ہے، خیر وہ تو آپ لوگ سب سمجھتے ہی ہوں گے کہ مینٹلی ابیوز اور ایموشنلی ابیوز اور مینٹلی اسٹریس کیا ہوتا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، فار ایگزامپل اگر دو لوگوں کی شادی ہوئی ہے آپس میں، پہلی بات تو میاں اور بیوی، میاں بیوی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور ہم ایک بہت ہی پاک صاف رشتے میں بنتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں نکاح۔ ہم نکاح کرتے ہیں، ہماری شادی ہوتی ہے، ہم ساتھ رہنا اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی پوری ذمہ داری میاں اٹھائے گا اور میاں کی پوری ذمہ داری بیوی اٹھائے گی، اور یا تو گھر کی جو ہے زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں، زیادہ تر ہمارے پاکستان میں، ویسے تو دیسی سوسائٹیز اور بھی بہت زیادہ ہیں جیسے کہ انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے اور شری لنکا بھی ہے، مطلب بہت سارے ہیں دیسی سوسائٹیز، ٹھیک ہے، دیسی جہاں پہ یہ سب چیزیں فالو کی جاتی ہیں، بٹ پاکستان میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ فالو کی جاتی ہیں کہ یار اگر بندے نے شادی کی ہے تو گھر کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری اس مرد کو ہی اٹھانی ہے، ایون دو کہ بیوی پڑھی لکھی ہے، ایون دو کہ بیوی ڈگری ہولڈر ہے۔ ایسی بہت ساری فیمیلز کو میں جانتی ہوں جو کہ میرے اعتراف میں بھی ہیں، جو کہ آئی مین ٹو سے کہ وہ انجینئرز ہیں یا وہ ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل وہ اپنی فیلڈ میں نہیں ہیں۔ ڈگری حاصل کرنے سے نہ ہی کوئی انجینئر بنتا ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے جب تک کہ وہ فیلڈ میں نہیں اترتا ہے۔ ایک اچھی بھلی عورتوں کی ایک اچھی بھلی ورک فورس ہے جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں گھر بیٹھی ہوئی ہے، کہیں پر ہسبینڈز جاب کرنے نہیں دیتے ہیں، ان کے ان لاز، آئی مین ٹو سے کہ ان کے ان لاز ان کو الاؤ نہیں کرتے ہیں، اور کہیں پہ یہ ہے کہ جی بیوی کہتی ہے کہ بھئی میری اور میرے بچوں کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ میرے شوہر نے اٹھانی ہے۔ تو بھائی وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ کوئی آپ کا پیٹ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کو چلانے کی کوشش کرو گے وہ اس طریقے سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی میانہ روی نہیں ہے، ہر معاملہ ایکسٹریم لیول پر ہے، یہاں پر کوئی بھی مینس کہ بہت ہی یا تو ایکسٹریم ہے یا تو نہیں ہے، یا تو معاملہ بہت زیادہ ہائپ پر ہے یا تو اس معاملے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہمارے پاکستان میں نا، مطلب یہاں پر کوئی مڈل وے نہیں ہے، ہر چیز ایکسٹریم پہ ہے۔ اب ہسبینڈ جو ہے اسی نے جاب کرنی ہے،
ہسبینڈ جو ہے اسی نے سارے گھر کے باہر کے معاملات سنبھالنے ہیں، کیونکہ جی جو اس کی جو وائف ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو شادی کر کے آئی ہوں تو میری تو ذمہ داری تمہاری ہے۔ چلو میری تو ذمہ داری تمہاری ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بھائی بیوی کی اور بچوں کی ذمہ داری تو شوہر کی ہی ہے اور شوہر نے ہی کمانا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس بات کو مان بھی لیتی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ سوچ ہے، بٹ آپ لوگوں کی یہ سوچ ٹوٹلی رانگ ہے، کیونکہ گھر جو ہے نا وہ میاں اور بیوی دونوں سے چلتا ہے۔ گھر کی ساری ذمہ داری عورت کی نہیں ہے اور کمانے کی ساری ذمہ داری مرد کی نہیں ہے۔ شادی ایک ایسا ریلیشن ہے جس میں ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، 4 ویل کار ہے، یا ہمارے پاس بائک ہے، 2 ویل بائک ہے، موٹر بائک ہے، جب تک کہ گاڑی کے پہیے چاروں پہیے یا بائک کے چاروں پہیے بیلنس نہیں ہوں گے تب تک کہ وہ بائک یا وہ گاڑی صحیح نہیں چل پائے گی، آلویز وہ ڈس بیلنس ہوگی۔ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، ہر چیز ہونے کا خطرہ ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ہسبینڈس کے ساتھ یہاں پر گھروں میں بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہسبینڈ آفس سے آتا ہے تو اگر لیٹ سپوز جوائنٹ فیملی میں اگر بیویاں رہتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں ان لوگ رہتے ہیں، تو ابھی ہسبینڈ گھر میں گھسا ہی نہیں، پہلے تو ہسبینڈ کی جو شوہر کی ماں ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بیوی نے وہ کیا۔ پھر جب وہ اپنی ماں سے مل کے اپنی بیوی کی طرف جائے گا تو وہاں پر جا کر کے بیوی اسٹارٹ ہو جائے گی کہ تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری ماں نے وہ کیا۔ تو بھائی وہ انسان ہے، وہ پیٹ نہیں ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے جس کو آپ لوگ اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے ہسبینڈس کے ساتھ اتنی ہی پرابلم ہے تو کیوں الگ نہیں ہو جاتے آپ لوگ؟ آپ کو ایک شادی کا اسٹیٹس بھی چاہیے کہ بھائی میں میرڈ ہوں، کیونکہ میں طلاق نہیں لے سکتی، اگر میں طلاق لوں گی تو میرے ساتھ یہ مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ مطلب ٹوٹلی وہ عورت اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی میں جانتی ہوں جن کو باہر نکل کر ایون دو ATM مشین تک یوز کرنا نہیں آتا ہے، جن کو کوئی کام نہیں آتا، بس ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہاں یار جی چلو ہمارے پاس ڈگری بھی ہے، ہماری شادی ہو گئی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بس ہم نے گھر میں رہنا ہے، ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں، ہم نے گھر کا کھانا پکانا ہے، ہم نے گھر کی صفائی کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ بچوں کو پالنا ہے، دیٹس اٹ۔ اور آج کل تو عورت خیر یہ سارے کام بھی نہیں کرے، کیونکہ آج کل جو عورت ہے نا وہ بہت ہی لیزی ہو چکی ہے، وہ بہت ہی سیلفش ہو چکی ہے، وہ یہ سارے کام بھی نہیں کرتی ہے کہ چلو بھائی اس کا ہسبینڈ اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہ صحیح سے اپنا گھر سنبھال لے، یا وہ صحیح سے بچوں کی تربیت کر لے، یا وہ صحیح سے کھانا پکا لے۔ آج کل کی عورت یہ بھی نہیں کرتی، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ آج کل کی بہت زیادہ سست ہے، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ جو بھی کرنا ہے اس کے ہسبینڈ کو کرنا ہے، جی ماسی رکھنی ہے گھر پہ، میڈ رکھنی ہے گھر پہ۔ مطلب یہ بھی سین ہے کہ روٹی تک نہیں پکا سکتی ہیں، مطلب روٹی پکانے میں اور آٹا گوندنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، مینس کہ وہ روٹی بھی نہیں پکا سکتی ہیں۔ اتنی کوئی نیکسٹ لیول کی آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ سست ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو وہ مینٹلی ابیوز کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو وہ ایموشنلی ابیوز کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو وہ مینٹل اسٹریس دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کا ہسبینڈ باہر جا کر کے جاب کر رہا ہے، یا اس کی سیلری آئی ہے، یا اس کی سیلری کتنی ہے۔ نہیں جی ہم نے تو شاپنگ کرنی ہے، نہیں جی ہم نے تو پارلر جانا ہے، اللہ معاف کرے، نہیں جی ہمیں تو کسی کی میت میں بھی جانا ہے تو ہمیں تو سویم میں اور 40ویں میں بھی نئے کپڑے پہن کے جانا ہے۔ تو یہ سوچ ہے ہماری عورتوں کی آج کل، اور اسی سوچ کو لے کر کے وہ بیوی اور اس بیوی کے گھر والے اس بندے کو مینٹلی ایموشنل کرتے ہیں، مینٹلی ابیوز کرتے ہیں، مینٹلی اس کو اسٹریس دیتے ہیں، اور وہ بندہ یہ سب چیزیں کیا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت اور مرد، اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ساتھ چلنے کے لیے بنایا ہے، یہ نہیں کہ عورت کو آپ مار پیٹ کریں اور مرد کو آپ مینٹلی ابیوز کریں، آپ ایموشنلی ابیوز کریں، آپ اس کو اسٹریس دیں۔
جب آپ لوگوں نے شادی کی ہے تو اپنے شادی شدہ زندگی، اپنے شادی شدہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جیسا بھی آپ کا ریلیشن ہے، آپ اپنے حد تک رکھیں. اس ریلیشن کو اچھالنا، آئی مین ٹو سے اچھالنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے فار ایگزامپل اگر لڑکے نے کچھ بھی کر لیا ہسبینڈ نے، تو جی وہ جو ہے بیوی کے بھائی، بیوی کا باپ آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی ہماری بیٹی تو تمہاری ذمہ داری ہے. بھائی ہماری بیٹی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹی کا بھی کام ہے، اس بیوی کا بھی کام ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ جاب کرے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور اپنے ہسبینڈ کا ہر چیز میں ہاتھ بٹائے. بٹ یہ چیز آج کل کی عورت میں ختم ہو چکی، کیونکہ آج کل کی عورت میں برداشت ہے ہی نہیں. شادیاں آپ نے کر لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے شادی کر لی ہے، آپ شادی کر کے اپنے ہسبینڈ کے گھر پہ آ گئی ہو، بٹ اس کے باوجود بھی آپ کا پورا دماغ اپنی ماں کے گھر میں لگا ہوا ہے. تو بھائی جب آپ کو اپنی ماں کے گھر میں ہی رہنا تھا نا، تو آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یار میری تو ایج نکل رہی ہے تو میری شادی نہیں ہوگی، میں نے تو اپنے ہسبینڈ پہ بوجھ ہی بننا ہے. ڈگری لے کر کے آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے آپ میاں کو بولتی ہو، اپنے شوہر کو بولتی ہو جی مجھے یہ چیز لے کے دو مجھے. تو کیا جو عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں، کیا ان عورتوں کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھائی میرا ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہے، پورا دن وہ بندہ گھر سے باہر رہتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی ماں، اس کی بہنیں اس کو مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں، مینٹلی ایبیوز کرتی ہیں، ایموشنلی ایبیوز کرتی ہیں، اور جب وہ بیگم کے پاس جاتا ہے تو وہی ساری باتیں لے کر کے بیگم بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ بندہ بیچارہ کیا کرتا ہے، پھر وہ گلٹ فیل کرتا ہے کہ یار میری جو بیوی ہے وہ میری وجہ سے برداشت کر رہی ہے. وہ بیوی ہسبینڈ کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ بیوی اپنی عیاشی کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے، کیونکہ اس بیوی کو عیاشی کی عادت پڑ گئی ہے، اس بیوی کو بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی میں تو دیکھو تمہاری شکل دیکھ کر کے تمہارے پیرنٹس کو برداشت کرتی ہوں، میں تو تمہارا فیس دیکھ کر کے اپنے اوپر اتنے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوں، میں تو تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہوں. تو بھائی کیا وہ بچے تمہارے نہیں ہیں؟ وہ مرد بچے کہیں اور سے لے کر آیا ہے؟ وہ بچے بھی تو، جس کو آپ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہوں، وہ بچے بھی تو آپ ہی کے ہیں نا. اس مرد کے بچے آپ ہی کے ساتھ ہیں، نہ کہ وہ کسی اور کے بچے اٹھا کے لے کر آیا ہے اور اس نے آپ کو بولا کہ بھئی آپ ان بچوں کو سنبھالو. ایسا تو نہیں ہے. تو جتاتے کیوں ہو آپ لوگ؟ مینٹلی ایبیوز کیوں کرتے ہو اپنے ہسبینڈس کو؟ کیوں ان کو اتنا مینٹلی اسٹریس کرتے ہو؟ کیوں ان کو اتنا ایموشنلی ایبیوز کرتے ہو کہ ہاں جی ہم یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کریں، اور وہ بیچارہ بندہ منہ بند کر کے کیا جا رہا ہے کہ یار واہ 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 میری بیوی نے تو بہت برداشت کیا ہے، اور میری بیوی تو وہ عورت سمجھتی ہے کہ جی میں تو بہت مہان ہوں، میں تو اپنے سسرال والوں کی ساری فالتو چیزیں برداشت کر رہی ہوں، تو اس کا بدلہ میں اپنے شوہر سے نکالوں گی. شوہر سے ہی نکالا جاتا ہے نا دیکھا جائے تو. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو مینٹلی ایبیوز کر رہے ہیں، ایموشنلی ایبیوز کر رہے ہیں، جب آپ اس کو اسٹریس دے رہے ہو، تو اس کا مطلب آپ اپنے ہسبینڈ سے ریونج لے رہے ہو. اگر آپ عورتوں کی اسپائنل کارڈ، آپ عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی اتنی مضبوط ہے نا، تو بھائی آپ خود نکلو، آپ خود کماؤ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑنا بہت آسان ہے، بٹ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد اگر ہسبینڈ کو کبھی غصہ آ جائے تو جی بیوی شکایت لے کے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو وہی بات ہے نا کہ ہر کسی کو ہر کسی کے فیصلے کرنے. ان ماں باپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری بیٹی کی کہاں غلطی ہے. پہلی بات تو ان ماں باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی ایک نکمی کام چور بیوی، ایک نکمی کام چور عورت اٹھا کر کے اس نے ایک مرد کو دے دی کہ ہاں بھئی یہ اب تمہاری بیوی ہے، تمہارا اس سے نکاح ہو چکا ہے جی، اب تم اس کے گھر پہ رہو گی. پھر وہ جو نکمی کام چور عورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں آتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کا وہ جینا حرام کرتی ہے. کس لیے وہ جینا حرام کرتی ہے؟ بلیک میل کرتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہ میں تمہارے بچوں کو سنبھال رہی ہوں، میں تمہارے گھر کا کام کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں؟ آپ خود کھڑی ہو، آپ کا خود کا کام ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹاؤ، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلو. یہاں پر یہ ہم
مطلب یہ بات نہیں ہے کہ سارے مرد اچھے ہیں اور ساری عورتیں اچھی ہیں اور سارے مرد برے ہیں اور ساری مرد اچھے ہیں. یہاں پر ہر چیز ایکسٹریم لیول پر ہے، یا تو بہت ہی اوپر ہے یا تو بہت ہی نیچے ہے، بیچ میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. کیے جا رہے ہو. وہ شوہر بیچارہ کما رہا ہے، آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے، بٹ اسٹل اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے جب اس کو عقل آتی ہے کہ بھائی میں تو مینٹلی ابیوز ہو رہا ہوں، میں تو ایموشنلی ابیوز ہو رہا ہوں، میرے کو تو مینٹلی اسٹریس ہے. یا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، یا تو پھر وہ بیچارہ چپ کر کے ایک پیٹ کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور یہ جو عورتیں ہیں اس ٹائپ کی، وہ بیٹھ کر کے عیش کرتی ہیں اور اپنے خاندان میں کہتی ہیں دیکھو جی ہمارا ہسبینڈ تو ہمیں کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ بیوی کے خاندان میں بڑی، اس جو بیوی ہے اس کی جو ہے وہ واہ واہ ہوتی ہے، بڑی جے جے ہوتی ہے کہ یار اس نے تو اپنے ہسبینڈ کو ہاتھ میں کر کے رکھا ہے. اور وہ ہسبینڈ صرف برداشت کر رہا ہے. وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بھائی آپ ایک انسان ہو. وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کی اولاد آپ کے ساتھ ہے. جس دن اس ہسبینڈ کا دماغ خراب ہوا نا، اس دن وہ ہسبینڈ لات مارے گا بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، اور وہ سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا. For God sake, ابیوز، مینٹلی ابیوز کرنا، ایموشنلی ابیوز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں جیسے عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، ایک جگہ اس عورت کو عقل آتی ہے، وہ عورت کہتی ہے بھاڑ میں گئی دنیا یار، میرے کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے کو اپنی پرواہ ہے. وہ عورت سٹیپ اٹھاتی ہے. ایسے ہی مرد بھی جو ہے نا سٹیپ اٹھاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مرد چپ کر کے وہ سنتا رہے گا. جی شادی ہوئی ہے تو کچھ گھرانوں کی لڑکیاں، کچھ بیویاں شادی ہوئی ہے تو ہر چیز میں ان کو اپنی فیملی کو بیچ میں لے کر کے آنا ہے. ایون دو اگر ہسبینڈ اینڈ وائف نیولی میرڈ کپل اگر ناٹ کپل سوری نیولی میرڈ کپل اگر وہ ہنی مون پہ جا رہا ہے تو وہ بیوی کہتی ہے کہ یار کیا میرے پیرنٹس بھی چل سکتے ہیں؟ What the heck is this? سیریسلی آپ کے پیرنٹس، مطلب آپ ہنی مون پہ جا رہے ہو یار. ہر چیز میں آج کل لڑکیوں نے ہر چیز میں اپنے ماں کو، اپنی باپ کو گھسا کے رکھا ہوا ہے. گروسریز کے لیے جانا ہے، میاں بیوی کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، میاں بیوی کو ڈنر کے لیے جانا ہے، میاں بیوی کو شاپنگ کے لیے جانا ہے. جی جو لڑکی کی ماں ہے، بیوی کی ماں ہے، وہ ہر جگہ ساتھ ہے. کیا ہے یہ؟ وہی والی اگین بات میں پھر سے کہوں گی جو کہ میں اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ یار ہماری سوچ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ہم کہاں سے سوچتے ہیں. آپ بیوی ہو ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، اگر آپ کا ہسبینڈ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ دیکھ نہیں رہا، یہ نہیں کہ اس بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ صرف آپ کو برداشت کر رہا ہے. ایک دن اس کی برداشت کی لمٹ ختم ہوگی اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا، لات مار دے گا، چلا جائے گا. پھر وہ نہ پلٹ کے آپ کو دیکھے گا، نہ وہ پلٹ کے اپنے بچوں کو دیکھے گا. ایسی بہت ساری سٹوریز میرے سامنے بھی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی. ایون دو بہت سارے ایسے سیریلز چلتے ہیں، بہت سارے ایسے ڈرامہ چلتے ہیں جن میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یار نہ بیوی ہسبینڈ کی پیٹ ہے، نہ ہسبینڈ بیوی کا پیٹ ہے. تو یہ مینٹلی ابیوز کرنا، ایموشنلی ابیوز کرنا، اسٹریس کرنا اپنے ہسبینڈس کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے ہو، وہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ انسان اگر کرنے پہ آئے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. خیر آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں، بٹ وہی بات ہے کہ میرے پاس، میرے دماغ میں، میرے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. وہ چیز تو میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کسی غلط چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. دونوں جگہ ایکسٹریم کیس ہے. عورتوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس
ہسبینڈس کے ساتھ مینٹلی ایبیوز، ایموشنلی ایبیوز، ان کو ایک اسٹریسفل لائف دے کے رکھی گئی ہے ہسبینڈس کو، اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بھائی ہم تو تمہاری ذمہ داری ہیں، اور ہم تو تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کو برداشت کر رہے ہیں، یا تمہارے باپ کو، یا تمہارے بہن بھائیوں کو، یا اب تمہارے گھر والوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ بندہ بیچارہ گلٹ فیل کرتا ہے کہ یہ بندی میری وجہ سے برداشت کر رہی ہے۔ بھائی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندی آپ کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ بندی اپنے آپ کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے، کیونکہ وہ بندی کام چور ہے۔ اس بندی کو اپنی لائف میں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف مفت کی روٹیاں توڑنی ہیں، کیونکہ اتنا تک نہیں ہے کہ یار آپ ہر پاکستان میں ہر گھر میں میڈ ہے، ہر گھر میں کیا کام ہے؟ مطلب ہم کیا خود کام نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ہمیں 2 پاؤں دیے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے دیے ہیں، صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا کے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ چلیں۔ اگر ہسبینڈ نہیں مان رہا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو سمجھائیں کہ نہیں بھئی ہم بھی اس گھر میں پورا شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شادی اس طریقے سے نہیں چل سکتی، گھر کے اخراجات اس طریقے سے نہیں چل سکتے۔ بٹ نہیں، مفت کی روٹی تو توڑنی ہے آج کل کی عورتوں کو، مفت کی تو کھانی ہے آج کل کی بیویوں کو، ان کو تو اپنی عیاشی پوری کرنی ہے، کیونکہ جب تک کہ ان کی عیاشی پوری نہیں ہوگی تب تک کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ ان کو تو اپنے ہسبینڈس کی انسلٹ کرنی ہے۔ اور ہاں ایک اور بات کہ اپنے گھر والوں کے سامنے وہ اپنے ہسبینڈس کی انسلٹ کر دیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو وہ کوئی بھی غلط بات بول دیں گی اور وہ بیچارہ چپ کر کے سنتا رہے گا۔ ایک دن اس کی برداشت ختم ہوگی اور وہ آپ کو لات مار کے جائے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کیا غلط کیا ہے۔ خیر، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور یہ ٹاپک بہت زیادہ لمبا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور آپ لوگوں سے پھر سے کسی ٹاپک پہ بات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اور جانے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بولوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری جو بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی میں نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو سوچیں، کیا میں نے غلط بات کی ہے کوئی؟ اوکے، اللہ حافظ، سی یو سون۔